تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا زکوٰۃ نہیں دینے والے کے حوالے سے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوتا ہے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی، یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہے جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا، بس ہم جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی سابقون الاول، اسی لیے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، پھر اسلام کے نام پہ اس وقت خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لیے وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے، جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا، بستر پہ جانے سے پہلے سب آپ کو تقسیم کر دینا ہے، جمع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب تم پیسے جمع کر سکتے ہو، اب پیسہ جمع کرنا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ دیا کرو۔ پھر اس کے مصارف بتائے گئے کہ یہ ان راستوں میں کم و بیش 7 طبقے قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں کہ ان راستوں میں تمہیں خرچ کرنا ہے، جن میں سے بہت سارے طبقات ہیں جو ہندوستان میں پائے نہیں جاتے، تو اس کی تفصیل آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ کیا۔ زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ آیا ہے، آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں اٹھا کر، نماز کا ذکر کہیں تنہا کر دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارا مال ہے اس کا میل نکالنا، گویا کہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شارحین نے بھی لکھا ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا میل ہے، تو جیسے کپڑوں سے مال نکل جاتا ہے تو کپڑے کیسے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے جب ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، حالانکہ دیا اللہ نے، اور ادا کتنی کرنا ہے، صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ دینا ہے صرف، اور 97.5 روپے اپنے لیے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں 97.5 کتنے ہوتے ہیں، اور صرف 2.5%، اور یہ فرض ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دور رسالت میں یہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور آپ نے کیا۔ معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا، معاملہ پیسوں کا نہیں تھا، معاملہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تھا، اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلام کے وہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ،
حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ستون اسلام کے مضبوط. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ کافر ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں یار میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے دانت لوہے کے ہیں، لوہے کے دانت ہیں اس کے، اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے. وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا. جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا. پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا. اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور دانت اس کے لوہے کی ہوں گے، وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے، تو وہ جب چبا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا. آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا. تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا، ہمارے کھیل کے گراؤنڈ کی طرح یا ہندوستان کے میدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا. میدان محشر اولین اور آخرین سب جمع ہوگے. اس کی چیخ کتنی بلند ہوگی اس دن کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا. کتنی دردناک چیخ ہوگی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا. اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قول ہے، یہ صادق الوعد الامین کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا. زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے. تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھا رہا ہوگا، وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا. آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. قرآن مقدس سے خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال. مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا. کچھ لوگوں نے اس کو خالہ زاد بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے. اس کا نام تھا قارون، اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون. اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا. وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے. بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا. یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں. لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا. اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس. قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا.
اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا. سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا. قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں. یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر. مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں. حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے. تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں. پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا، لاکھوں. ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا، لاکھوں نکلا تو تو نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا. اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں. ملنا ہے وہ دنیا میں ہی، واپس دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ ارے کیا رہ جائے گا؟ کیا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا. تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان شریف میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو پورا ماہ رمضان شریف میں خوب نیکیاں کرنی چاہیے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.